پاکستانی مرد جو ہیں وہ صرف اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں. بیوی سے ڈرتا ہوتا تو دوسری شادی کیوں کرتا؟ باقی یہ جو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سے مودی نے دھمکی دی ہے نا ہمیں، تو پاکستان نے جس حساب سے عوام نے میمز بنائی ہیں جی اس سے تو صاف پتہ چل رہا ہے یہ جنگ سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. ذرا بھی اس کو سیریس نہیں لیا. پیغام اچھا دیا ہے بھائی، جو قوم جنگ کو انجوائے کر رہی ہے، دھمکی کو انجوائے کر رہی ہے. میرے آدھے سے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں ہیں. یہ میٹر چل رہا ہے، چلتے چلتے سلو ہوتا ہے، پھر 1 منٹ کو رک جاتا ہے، پھر کو ٹیوننگ تھوڑی سی مودی کی ہوتی ہے، پھر کو 2 4 5 ماہ گزرتے ہیں، پھر اس کو کہیں نہ کہیں سٹاپ لگ جاتا ہے، پھر اس کا سلومو شروع ہو جاتا ہے. مودی کو ہر 4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ڈرامہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جس بیس پہ آپ کو لایا گیا ہے جی تو اگلا پوچھتا ہے نا کہ آپ وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں کہ نہیں دکھا رہے. اوکے، آپ کو لایا اس بیس پہ کیا تھا کہ آپ تڑیاں لگاتے رہیں 4 دنوں کے بعد. تو بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے نا جی اس کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مودی کی کھوپڑی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، جہاں پر ہم جنگ کی بات کرتے ہیں، دین ہمیں اس چیز کی اجازت تو دیتا ہی نہیں کہ ہم جنگ کریں یا اس کا جواب دیں. اگر کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے پھر ہمیں بینگ اے مسلم کیا کرنا ہے؟ کیا میسج آپ کا؟ میں نے ابھی بھی بارڈر پہ جو حدیث سنائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. جی فرمایا دشمن سے لڑائی کی تمنا مت کرو، لیکن اگر لڑائی میں تمہیں دھکیل دیا جائے، جی ظاہر ہے ہم دفاع میں تو لڑنے کا ہر ایک کو حق ہوتا ہے، بالکل بلکہ ضروری ہے. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑائی ہو تو یقین کر لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، اور جنت کا طلبگار ہر مسلمان ہے. بالکل بالکل. ہم نے شہیدوں کے خون کی خوشبو میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے ہمیں تو شہیدوں کو کی جنت دنیا میں دکھائی ہے. بالکل صحیح. تو ہمیں تو کیسے کوئی جنت سے پہ ایمان ہمارا کمزور کر سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک نبی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہے، جی جو اللہ کی راہ میں لڑے، جی حق کے لیے لڑے، جی زخمی ہو یا شہید ہو، تو قیامت کے دن وہ اسی زخم کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور اس کا جو خون ہوگا، اس کا رنگ خون والا ہوگا، اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. بے شک. یہ خوشبو ہم نے شہیدوں کی اپنی ناک سے سونگھی ہے. بالکل صحیح. اور اس کی مہک ہی اور ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا، جہاں پر ہم واگا بارڈر کی بات کرتے ہیں، پاکستانی جوانوں کی بات کرتے ہیں، رینجرز کی بات کرتے ہیں، ایم پی کی بات کرتے ہیں، فوجیوں کی بات کرتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ کوئی مرد کا بچہ کھڑا ہے، کوئی قد کاٹ ہے، کوئی جو چھاتی ہے وہ چوڑی ہے، کوئی آواز میں دم ہے، کوئی بازوؤں میں پاور ہے. بالکل این اپوزٹ جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو مجھے آدمی اتنے نظر آتے ہیں اور ہنسی آتی ہے کہ انہوں نے ہم سے لڑنا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، دیکھیں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے دونوں ملکوں کی عوام میں اشتعال پیدا ہو. صحیح. انڈیا کی عوام، پاکستان کی عوام، میرا خیال ہے تجزیہ ہے، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جی ایک دوسرے سے رشتہ داری ہیں ان کی، جی ویزے لگا کے ایک دوسرے کے ملکوں میں. میرے آدھے سے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں ہیں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے نا، جی جو ابھی جو فی الحال جو موجودہ حکومت ہے اس کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. مودی کی کھوپڑی. ٹھیک ہے. تو بارڈر پہ آگے ہم دیکھتے ہیں اپنے جوانوں کا حوصلہ، اپنے جوانوں کے قد دیکھتے ہیں، جہاں سے ہمارے جوانوں کا جو ان کا میرا خیال ہے یعنی سیڑھی لگا کے شاید دیکھنا پڑتا ہے. بالکل ملاقات کرنی پڑے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اور اسلام کا جذبہ، ایمان کا جذبہ ایک الگ چیز ہے. جی وہ بھی ہمارے ہاں ہے، ہمارے پاس ہے. ایک خدا کے لیے ہم لڑتے ہیں. بالکل. تو ایک خدا کے لیے لڑنے والا کیسے شکست ہو سکتی ہے اس کو؟ بے شک. جذبہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ بے شک. یہ بتائیے گا مفتی صاحب، جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں، جو ٹوپی ڈرامے اکثر اوقات مودی لگاتا ہے، ڈرامہ کرتا خود ہے، ڈال پاکستان پر دیتا ہے، اس کے باوجود پاکستان ثابت قدمی کے ساتھ پھر بھی جنگ کی پہل نہیں کرتا اور ہم اس کے حامی ہیں. مفتی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ یہ میٹر چل رہا ہے، چلتے چلتے سلو ہوتا ہے، پھر 1 منٹ کو رک جاتا ہے، پھر کو ٹیوننگ تھوڑی سی مودی کی ہوتی ہے، پھر کو 2 4 5 ماہ گزرتے ہیں، پھر اس کو کہیں نہ کہیں سٹاپ لگ جاتا ہے، پھر اس کا سلومو شروع ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں جو شدت پسند ہندوؤں سے، نارملی ہندو بھی شدت پسند نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ظاہر ہے شدت پسند ہوتے ہیں اور مذہب کارڈ استعمال کر کے ہی ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو شدت پسند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں. تو مودی کو ہر 4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ڈرامہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جس بیس پہ آپ کو لایا گیا ہے، جی تو اگلا پوچھتا ہے نا کہ آپ وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں کہ نہیں دکھا رہے. اوکے. آپ کو لایا اس بیس پہ کیا تھا کہ آپ تڑیاں لگاتے رہیں 4 دنوں کے بعد اور کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، تو اس کی مجبوری ہے، وہ تڑیاں لگاتا رہے گا. لاسٹ کوسچن، ایک ویڈیو بہت زیادہ ٹرول ہو رہی ہے، ٹرولنگ چل رہی ہے، کہتے ہیں جی پاکستانی مرد جو ہیں وہ صرف اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں. یہ مودی کیا سمجھ رہا ہے، یہ انڈینز کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں؟ آپ کی ہم ویڈیوز کی بات کریں، پروگرامز کی بات کریں، تو میں خود آپ کے تمام پروگرامز، آپ کی موٹیویشنل گفتگو، آپ کی
बातें, दीन से मुंसलिक अहादीस मुबारका की रोशनी में आप उसको बयान करते हैं. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी मर्द डरता है इनसे? ये क्या लतीफ़े हैं? देखें, पाकिस्तानी मर्द या कोई भी मुसलमान मर्द हो तो वो डरता वरता किसी से नहीं है. अच्छा. बीवी से डरता होता तो दूसरी शादी क्यों करता. बाकी ये जो एक दिलचस्प बात ये है कि जब से मोदी ने धमकी दी है ना हमें, तो पाकिस्तान ने जिस हिसाब से अवाम ने मीम्स बनाई हैं जी, उससे तो साफ पता चल रहा है ये जंग से बिल्कुल भी नहीं डरते. जरा ठीक भी है. उसको सीरियस नहीं लिया. हाँ. और ऐसी मीम्स बनाई हैं लतीफ़े, तो क्या कुछ नहीं है, लोगों ने यानी उस पर एंजॉय किया उसको. बिल्कुल तो सही. ये पैगाम अच्छा दिया है भाई, जो कौम जंग